اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے, کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا, انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے. اما یجیب ہم اپنے دعاؤں میں پڑھتے رہتے ہیں, اہل تشیع کی دعاؤں کا حصہ اما یجیب استرائے زادہ و یکشف السوء, لیکن اس کا ترجمہ کبھی ہمیں بتایا نہیں گیا. آپ کی ویڈیو سے وہ ترجمہ سن کے مجھے بہت اچھا لگا, اور میں نے جب اپنے گھر والوں کو کہا کہ جی ہم جو دن رات پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہم چل رہے ہیں, کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر, تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل صدق اللہ العظیم, بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے, جی پیچھے اللہ ہی ہے, اچھا اللہ پیچھے رکھنے ہنستے, یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا, پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے, نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, اللہ پیچھے رسول پیچھے, آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. واہ, یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں, جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. محمد لقمان کرک سے, میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں, آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. شکریہ. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی, یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. میری جان من, قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں. ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے, تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے, یہ طالب علم کے لیے, یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے, جو ابھی زیر تعمیر ہے, یہ اس کی مدد کے لیے. آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں. آگ تو یہ لگا رہا ہے, وہ آگ تو ایک دن تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں, ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا, دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہے شیاطین, جنات اور انسانوں میں سے شیاطین, جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں, آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے, اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے, اور آپ کو بعد میں پتہ چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے, کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو, ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں. آپ فرق دیکھ لیں, جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا, نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے, ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی.
لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا, وہاں ہم لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں, کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے, ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی. جو ڈیوٹیاں لائیاں نے جی بابیاں دیاں, اور چھڑ دے وہ ڈیوٹیاں لائیاں نے. کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے, امام مالک فرماندے نے کہ حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے, بدلہ نہیں لیندی. یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ, صبر کرو, تو آڈے ہوتے کوئی اور شاید اللہ نے چھاڑ دیتی ہے. امت بعد ہی مرے, پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا جنہاں دی ڈیوٹیاں سن؟ غوث کتب ابدال, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ وہ کدھر مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے, آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. لے جاؤ اپنے بابے, تو کسی کام نہیں نکلے. پہلے وہ مرن نا, امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی, بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں. او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں نے, اتنے جس گوشت دی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا, اس سے میں 295 سیل آواں گا. امت مر جائے, تیرے بابے نہ مر جان, امت مر جائے. امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے, شرک میں ڈبو دیا. او جی لاہور 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگوں نو, چھڑ دے. آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ, کتے پھرن گے دربارہ ہوتے تواڈے, صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. بند کراؤ آج چندے, بابا پال رہا ہے. تواڈے چندے تے پلدے نے تے تسی کہہ دو بابا پال رہا ہے. شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں جی قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے ہیں. قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے.